السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اچانک الفارس کے جہازوں پر جلتے ہوئے گولے گرنے لگے اور تیروں کی ایسی بوچھاڑیں آئیں کہ کئی ملاح اور سپاہی تڑپنے لگے۔ الفارس اور اس کے کپتانوں نے اس اچانک حملے سے نکلنے کی کوشش کی مگر جہازوں کو نکالنا ناممکن تھا۔ سپاہیوں نے تیروں سے جواب دیا، منجنیقوں سے آگ پھینکی۔ ایک صلیبی جہاز کو آگ لگ گئی مگر صلیبی اپنا کام کر چکے تھے، ان کے جہاز واپس چلے گئے۔ معرکہ جس دن اچانک شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک ختم ہو گیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی تحریر کے مطابق الفارس کے 5 جہاز جل کر تباہ ہو گئے تھے، 2 کپتان اور بہت سے بحری سپاہی شہید ہو گئے۔ قاضی شداد نے اس کی تاریخ 27 شوال 503 ہجری بمطابق 30 دسمبر 1187 عیسوی لکھی ہے۔ چونکہ جہاز جل رہے تھے اس لیے روشنی بہت تھی۔ کسی نے دیکھا کہ ایک کشتی جا رہی تھی جس میں 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ الفارس نے اپنے جہاز سے ایک کشتی اتروائی اور اس کشتی کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس کشتی سے تیر آنے لگے، ادھر سے بھی تیر چلے اور کشتی کو گھیر لیا گیا۔ دونوں مرد اور ایک لڑکی تیروں کا نشانہ بن گئے، ایک بچ گئی۔ بعد میں اسی لڑکی کے بیان سے تباہی کی اصل حقیقت کھلی۔ اس وقت سلطان ایوبی ٹائر سے کچھ دور خیمہ زن تھے، یہاں سے انہیں سیدھا ٹائر پر یلغار کرنی تھی۔ کوچ سے ایک ہی روز پہلے انہیں اطلاع ملی کہ 6 میں سے 5 جہاز تباہ ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی بجھ کے رہ گئے، وہ ایسی بری خبر سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ اتنی جلدی دل چھوڑنے والے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے پیش قدمی ملتوی کر دی اور الفارس اور دوسرے کپتانوں کو بلایا۔ الفارس نے انہیں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ملاح اور سپاہی فراغت اور سمندر سے اکتائے ہوئے تھے، اس لیے اس نے جشن کا اہتمام کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور مشیروں کا اجلاس بلایا اور یہ صورتحال سب کے سامنے رکھی۔ سب نے یہ مشورہ دیا کہ سخت سردی پڑ رہی ہے اور بارشیں شروع ہو چکی ہیں، اس موسم میں جنگ جاری نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ سپاہی مسلسل جنگ اور تیز رفتار کوچ اور پیش قدمی سے اتنے تھک چکے تھے کہ انہیں جذبات میں لا کر لڑاتے رہنا ظلم ہے اور اس کا نتیجہ شکست بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بحری بیڑے کی تباہی کی مثال دے کر کہا کہ اتنا طویل عرصہ سپاہیوں کو گھروں سے دور رکھنے کے اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کی عظیم فتح ہمارے لیے کوئی اور حادثہ بن جائے۔ سلطان ایوبی ڈکٹیٹر نہیں تھے، انہوں نے یہ مشورہ منظور کر لیا اور حکم دیا کہ مفتوحہ علاقوں سے جو عارضی فوج بنائی گئی تھی وہ توڑ دی جائے اور ان لوگوں کو کچھ رقم دے کر گھروں کو بھیج دیا جائے۔ صلیبی جنگ عروج کو پہنچ گئی تھی۔ بیت المقدس کی فتح نے سارے یورپ کو زلزلے کے بڑے ہی شدید جھٹکے کی طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا مشن پورا کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے سے چھڑا لینا ہی کافی نہیں تھا۔ اس مقدس شہر کا دفاع مستحکم کرنا تھا جو صرف شہر کی دیواریں مضبوط کر لینے تک محدود نہیں تھا۔ بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ارد گرد دور دور کے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے اور ساحل کو بھی اپنی تحویل میں رکھا جائے۔ بہت سے اہم مقامات پر سلطان ایوبی نے پہلے قبضہ کر لیا تھا، باقی جو رہ گئے تھے ان پر سلطان ایوبی کی فوج حملے کرتی اور قابض ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مفتوحہ مقامات سے عیسائی آبادی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ جن مقامات پر عیسائیوں کا قبضہ تھا وہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان کے لیے مسلمانوں کا قتل عام روزمرہ کا معمول اور مذہبی فریضہ تھا۔ اس کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو جگہ فتح کی وہاں کے عیسائی باشندوں کو اپنی فوج کی حفاظت میں نکال دیتے تھے، سوائے جنگی قیدیوں یعنی صلیبی فوجیوں کے۔ ارض فلسطین کی اب یہ کیفیت تھی کہ سلطان ایوبی ہر ایک دستے کو خواہ وہ ان کے ہیڈ کوارٹر سے کتنی ہی دور کیوں نہ تھا، رابطے اور اپنے احکام کا پابند کیے ہوئے تھا۔ چھاپا مار جیش عقابوں اور چیتوں کی طرح پہاڑیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ یا رسد کا قافلہ نظر آتا وہ اس پر ٹوٹ پڑتے، شبخون مارتے اور انہیں ہلاک، زخمی اور تتر بتر کر کے ان کے گھوڑے، اسلحہ اور رسد اٹھا لاتے۔ ان چھاپا ماروں نے جو شبخون مارے وہ ہماری تاریخ کی ولولہ انگیز، ایمان افروز اور مافوق الفطرت جیسی داستانیں ہیں۔ ہر ایک کا بیان شروع ہو جائے تو یہ داستان بڑی لمبی مدت تک ختم نہ ہو۔ یہ ارض فلسطین کے پاسبان تھے جو اکیلے 2 4 کی ٹولیوں میں کئی 100 نفری کے دستوں اور دشمن کے دستوں پر شبخون مارتے اور شب کی تاریکی میں گم یا اپنے خون میں ڈوب جاتے تھے۔ انہوں نے دشمن سے رسد چھین کر اپنی فوجوں کو دی اور خود دشمن کی تلاش میں بھوکے بھٹکتے رہے، لڑتے اور کٹتے رہے، اپنی لگائی ہوئی آگ میں زندہ جلتے رہے۔ انہیں کفن نصیب نہ ہوئے، کسی نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی، وہ کسی قبر میں دفن نہ ہوئے۔ وہ قہر تھے جو دشمن پر ٹوٹتے رہے۔ ان کے بھروسے سلطان ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد پورے فلسطین میں شیر کی طرح دندناتے، دھاڑتے اور گرجتے رہے۔
سلطان ایوبی کی ان گوریلا اور کمانڈو چھاپا مار پارٹیوں کے متعلق مشہور و معروف یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے، یہ بے دین یعنی مسلمان ہمارے نائٹوں کی طرح وزنی زرہ بکتر نہیں پہنتے تھے، لیکن ہمارے زرہ پوش نائٹوں کو ناخن چنے چبوا دیتے تھے۔ ان پر حملہ کیا جاتا تو بھاگتے نہیں تھے، ان کے گھوڑے ساری دنیا میں تیز رفتار مانے گئے۔ وہ جب دیکھتے تھے کہ ہم ان کے تعاقب سے ہٹ گئے ہیں تو وہ پھر واپس آ جاتے۔ ان مسلمان چھاپا ماروں کی حالت ان کبھی نہ تھکنے والی مکھیوں جیسی تھی جنہیں اڑاؤ تو ایک لمحے کے لیے اڑ کر پھر تمہارے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر انہیں ہر وقت دور رکھنے کی کوشش کرتے رہو تو وہ دور رہتے تھے، جو ہی یہ کوشش ترک کر دی جاتی وہ شبخون مار جاتے۔ وہ پہاڑی علاقے کی طوفانی بارش کی طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں آتے اور صلیبی فوج کی ترتیب توڑ کر غائب ہو جاتے۔ ہمارے نائٹوں کو وہ قدم قدم پر پریشان کرتے اور ہماری فوج کی پیش قدمی کو سست کیے رکھتے تھے۔ یہ خطہ جو آج اسرائیل کہلاتا ہے، سلطان ایوبی کے دور میں ارض مقدس تھا، جسے صلیبیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے ایک ایک سپاہی نے وہاں اپنے خون کا نذرانہ دیا۔ سلطان ایوبی نے بعض بستیاں تباہ و برباد کر دی تھیں، بعض دفعہ یوں لگتا تھا جیسے ان کے دل میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں رہا، لیکن انہوں نے رحم دلی کے مظاہرے ایسے کیے کہ صلیبی مورخوں نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ان سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے صلیبیوں کی ایک ملکہ بھی آئی اور ایک غریب صلیبی عورت بھی۔ صلیبی ملکہ کا نام سبیلا تھا، وہ مشہور صلیبی حکمران ریمانڈ کی بیوی تھی۔ جنگ حطین کے وقت وہ قلعے کی ملکہ تھی۔ ہم آپ کو پچھلی اقساط میں بتا چکے ہیں کہ ریمانڈ جنگ حطین کے میدان سے بھاگ گیا اور اس کی بیوی نے تبریہ کا قلعہ سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے قید نہیں کیا تھا۔ اسی جنگ میں سلطان ایوبی نے بیت المقدس کے حکمران گایا فلوزنیان کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جب سلطان ایوبی اکرا کے مقام پر خیمہ زن تھے، انہیں اطلاع ملی کہ ملکہ سبیلا انہیں ملنے آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے آنے سے نہ روکا بلکہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ صلاح الدین ملکہ سبیلا جو شکست کھا چکنے کے بعد بھی ملکہ ہی کہلانا پسند کرتی تھی، کیونکہ اپنے خامند کے قتل کے بعد وہ تریپولی کی حکمران تھی، بولی، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ عیسائی گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں؟ ان پر یہ ظلم آپ کے حکم سے ہوا ہے، اور جن بے گناہ مسلمانوں کا آپ نے قتل عام کرایا اور کرایا جا رہا ہے، وہ کس کے حکم سے کرایا جا رہا ہے؟ سلطان ایوبی نے اس کا جواب سنے بغیر کہا، اگر میں خون کا بدلہ خون سے لوں تو ایک بھی عیسائی زندہ نہ رہے۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ یہی شکایت مجھ تک پہنچانا ہے؟ نہیں، ملکہ سبیلا نے جواب دیا، میں ایک درخواست لے کے آئی ہوں۔ گائے فلوزنیان آپ کے پاس جنگی قیدی ہے، میں اسے رہا کرانے آئی ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ اسے کیوں رہا کرانا چاہتی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ کس شرط پر میں اسے رہا کروں؟ اگر آپ کا بیٹا یا بھائی قید ہو جائے تو کیا آپ اسے رہا کرانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ملکہ سبیلا نے پوچھا، میرے وہ کماندار، عہدیدار اور سپاہی جو آپ کے جنگی قیدی ہیں، وہ سب میرے بیٹے اور میرے بھائی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر میں خود قید ہو گیا تو میں بھی آپ سے رہائی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی بھائی میری رہائی کے لیے آپ کے پاس نہیں جائے گا۔ صلاح الدین، ملکہ سبیلا نے کہا، آپ خود بادشاہ ہیں، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ایک بادشاہ کا قید میں پڑے رہنا اس کی کتنی توہین ہے؟ وہ یروشلم اور گرد و نواح کے دور دور کے علاقے کا حکمران تھا۔ یروشلم نہیں، بیت المقدس، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ گائے اس خطے کا غاصب تھا، کسی غاصب کو ہم بادشاہ نہیں کہا کرتے۔ اگر آپ یہ کہتی کہ وہ اسلام کا خاتمہ کر کے یہاں صلیب کی حکمرانی قائم کرنے آیا تھا تو میں آپ کی بھی اور اس کی بھی قدر کرتا۔ میں ہر اس انسان کی قدر دل و جان سے کرتا ہوں جو اپنے مذہب اور عقیدے کا قدردان ہو، اس کا مذہب چاہے بے بنیاد اور جھوٹے عقیدوں کا مجموعہ کیوں نہ ہو۔ میں نہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں، نہ کسی کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہوں۔ بادشاہی صرف اللہ کی ذات کی ہے اور ہم اس کی بادشاہی کے محافظ ہیں۔ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم بھی خدا کی حکمرانی کے لیے کوشاں ہیں۔ ملکہ سبیلا نے کہا، اگر آپ اس خدا کی قائل ہوتی جس کا میں قائل ہوں تو آپ ایک بادشاہ کی رہائی کی بجائے یہ درخواست لے کر آتی کہ اس بادشاہ کے سپاہیوں کو رہا کرو۔ سلطان نے کہا، آپ کو اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خطہ ہمارا ہے یا آپ کا نہیں۔ یہاں صلیبی امن پسند باشندوں کی طرح رہ سکتے ہیں، بادشاہ بن کر نہیں۔ اپنے صلیبی دوستوں کو بتا دیں کہ انسانوں کی قتل و غارت سے باز آ جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ کا ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنی معصوم بیٹیوں کو گناہوں کی تربیت دی اور ان کی عصمتیں داؤ پر لگائیں۔ آپ نے ہمارے مذہبی پیشواؤں کے بحروپ میں اپنے تخریب کار بھیج کر میری قوم کے عقیدوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے زر و جواہرات، شراب اور دلکش لڑکیوں کے ذریعے میری قوم میں غداری کا بیج بویا اور خانہ جنگی کرائی۔ آپ نے حشیشین سے مجھے قتل کرانے کی کئی بار کوشش کی ہے۔
آپ نے مسلمانوں میں خانہ جنگی کرائی اور ہماری جنگی طاقت کو تباہ کر دیا۔ ہاں ملکہ سلیب، میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب ہوئی ہیں کہ ہماری سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہے اور مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا۔ میرے عزیز سلطان، ملکہ سبیلہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میں اتنی لمبی اور پیچیدہ بحث کے لیے نہیں آئی۔ میں ایک درخواست لے کے آئی ہوں کہ گئے آف لوزنیان کو رہا کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بعد میرے پاس نہیں آئیں گی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس خیمے سے ہی ہمیشہ کے لیے نہیں چلی جائیں گی، بلکہ آپ اس خطے سے جا رہی ہیں۔ پھر آپ کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گی۔ آپ جب ادھر کا کبھی رخ کریں گی تو بحیرہ روم کا پانی آپ کے جہازوں کے لیے ابلتا ہوا سمندر بن جائے گا۔ میں آپ کو کسی بحث میں الجھانا نہیں چاہتا، آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ پیغام اپنی صلیب کے تمام پجاریوں تک پہنچا دینا۔ کہاں ہے آپ کی صلیب الصلبوت جس پر آپ سب حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سرزمین عرب کو تہہ تیغ کریں گے، مسجد اقصیٰ اور خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے؟ وہ صلیب میرے قبضے میں ہے اور آپ کے عزائم میرے رحم و کرم پر ہیں۔ آپ جسے یروشلم کہتے ہیں وہ پھر بیت المقدس ہے اور ہمیشہ بیت المقدس رہے گا۔ آپ کی فوج بہتر اور زیادہ ہے، ملکہ سبیلہ نے کہا۔ ہماری فوج کی قیادت ناقص ہے۔ حقیقت سے چشم پوشی نہ کرو ملکہ، سلطان ایوبی نے کہا۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، خود فریبی شکست کی علامت ہوتی ہے۔ میری فوج کبھی بھی صلیب کی فوج سے زیادہ نہیں ہوئی، کبھی بہتر بھی نہیں ہوئی۔ میری فوج کو کبھی زرہ نصیب نہیں ہوئی۔ میرے سالاروں کو ایسی حسین لڑکیاں کبھی نہیں ملیں جو آپ کے سالاروں کے خیموں میں رہتی ہیں۔ میری فوج کا اسلحہ آپ سے بہتر نہیں۔ البتہ راز کی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، میری فوج کے پاس صرف ایک قوت ہے جس سے آپ کی فوج محروم ہے، اسے ہم ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ سچا ہوتا تو آپ کی قوم خدا کو عزیز ہوتی، مگر اس خدا کو جو وحدہ لا شریک ہے آپ نے ایک بیٹے کا باپ بنا رکھا ہے۔ آپ خدا کو انسان کی سطح پر لے آئے ہیں اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بادشاہ کہتے اور کہلاتے ہیں۔ کیا آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے کہا۔ ملکہ سبیلہ، سلطان ایوبی نے اس کے لہجے میں طنز کی جھلک دیکھتے ہوئے کہا، میرے خدا نے قرآن کی معرفت مجھے بتایا ہے کہ میں نے انہیں دماغ دیے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، اور خدائے ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جب سزا دینے پر آتے ہیں تو ان کے دلوں اور دماغوں پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ آپ اسلام قبول نہ کریں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فتح اسے ملتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ میری قوم کے قائدین کے دلوں سے جب آپ نے دولت، عورت اور شراب کے ذریعے ایمان نکال دیا تھا تو ہم آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ خدا نے ہمیں سزا دی۔ ساری قوم گنہگار نہیں ہوا کرتی، قائدین گنہگار ہوتے ہیں مگر سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم گنہگار نہیں ہوتی، اسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ میری اصل قوت یہ ہے کہ میں نے شکست کھائی تو اس کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ میں نے اپنے سالاروں سے بھی کہا کہ غلطی ہے تو ہم سب کی، بدقسمتی ہے تو ہم سب کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے اور اب قومی وقار کا تقاضا یہ ہے کہ شکست کو فتح میں بدلو۔ اگر شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر پھینکتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے رہو گے تو ایک اور شکست سے دو چار ہو جاؤ گے اور سلطنت اسلامیہ جو آج دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے کل کئی ٹکڑوں میں بٹے گی اور کفار ایک ایک ٹکڑے کو نگل لیں گے۔ محترمہ ملکہ، ہماری خانہ جنگی کا ذمہ دار الملک الصالح تھا یا سیف الدین غازی؟ آپ تھے یا گمگشتگین؟ مگر میں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اللہ کے سپاہیوں نے اپنے خون سے سلطنت کے ٹکڑے جوڑ دیے۔ خون سے جوڑے ہوئے ٹکڑے پھر کبھی الگ نہیں ہوتے ملکہ سبیلہ۔ آج دیکھ لیں، وہ وقت یاد کریں جب آپ کی فوجیں مدینہ منورہ تک جا پہنچی تھی، مگر آج آپ میرے پاس اپنے ایک بادشاہ کی رہائی کے لیے بھیک مانگ رہی ہیں۔ یہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ صرف اس عمل کا کہ اللہ کی ذات نے مجھ پر جو فرض عائد کیا تھا وہ میں نے جان کی بازی لگا کر ادا کیا اور اللہ نے مجھے انعام سے نوازا۔ ملکہ سبیلہ سلطان ایوبی کی باتیں انہماک سے سن رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر جن میں جوانی، کشش اور حسن ابھی قائم تھا، طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، سلطان ایوبی نے کہا۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میرے خیمے سے نکل کر آپ میری باتوں کو ذہن سے اس طرح پھینک دیں گی جس طرح آپ کی فوج نے حطین اور بیت المقدس میں ہتھیار پھینکے تھے۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ میرے خدا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ان کی پٹی کھول دو اور انہیں دکھاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ غور کرو ملکہ محترمہ، آپ کے خامد نے حسن بن صباح کے فدائیوں سے مجھے قتل کرانے کے لیے 4 قاتلانہ حملے کرائے۔ ایک بار میں گہری نیند سویا ہوا تھا جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن ہوا کیا؟
وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار میں اکیلا ان کے گھیرے میں آ گیا، لیکن میں بچ گیا اور وہ مارے گئے۔ اور اب آپ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکتی ہیں کہ آپ کا خامند جو مجھے فدائیوں سے قتل کرانے کی کوشش کرتا رہا، انہی کے ہاتھوں خود قتل ہوا، اسے کوئی نہ بچا سکا۔ غور سے سنو ملکہ، حطین کے میدان سے آپ کا خامند لڑے بغیر بھاگ گیا۔ آپ نے لڑے بغیر تبریہ کا قلعہ میرے حوالے کر دیا۔ آپ سب نے جس صلیب و صلبوت پر لڑنے اور لڑتے ہوئے مرنے کی قسم کھائی تھی، وہ اسی میدان جنگ میں آپ کے کسی پادری کے خون میں ڈوب گئی، جسے آپ اس صلیب کا محافظ اعظم کہتے تھے۔ یہ صلیب اب میرے قبضے میں ہے اور آپ میرے پاس التجا لے کر آئی ہیں کہ گائے کو رہا کر دوں۔ آپ مجھے یہ باتیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس لیے کہ آپ خدا کے ان واضح اشاروں کو سمجھیں، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ آپ کی آنکھوں پر شہنشاہیت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کو شہنشاہیت پر بھروسہ ہے اور آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کریں گی کہ آپ کو اس پر بھی ناز ہے کہ آپ عورت ہیں اور حسین عورت ہیں۔ میں یہ کہہ کر آپ کو خوش کر سکتا ہوں کہ آپ واقعی حسین ہیں، مگر یہ کہہ کر آپ کو مایوس کروں گا کہ میں کوئی فیصلہ آپ کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں کروں گا۔ آپ کا یہ نیم اریاں جسم مجھے صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ ملکہ سبیلہ ایک عام عورت کی طرح ہنس پڑی اور بولی، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ پتھر ہیں۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، آپ کے لیے میں یقیناً پتھر ہوں، مگر میں ایسا موم ہوں جو ایمان کی حرارت سے پگھل جاتا ہے اور اسے رحم کا جذبہ بھی پگھلا دیتا ہے۔ جسمانی لذت اور آسائش انسان کو نہ اپنے کام کی رہنے دیتی ہے نہ قوم کے کام کا، اور اسے خدا بھی دھتکار دیتا ہے۔ میں آپ کے دل میں رحم کا جذبہ ہی بیدار کرنے آئی تھی۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، گائی کو رہا کر دیں، میں نے سنا ہے کہ سچے مسلمان کے گھر اس کا دشمن چلا جائے تو وہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبیلہ منت سماجت پر آ گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ وہ گائے کو اس شرط پر چھوڑ دیں گے کہ وہ تحریری عہد کرے کہ میرے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ ملکہ سبیلہ نے کہا کہ تحریری عہد نامہ دے دیا جائے گا اور یہ بھی تحریر کر دیا جائے گا کہ گائے اس عہدے سے پھر جائے گا اور پھر کبھی گرفتار ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ آخر یہی طے ہوا۔ ملکہ سبیلہ چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے اسی روز گائے آف لوزنیان کی رہائی کا حکم نامہ قاصد کو دے کر دمشق روانہ کر دیا۔ 3-4 دنوں بعد گائے کو سلطان ایوبی کے پاس لایا گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے، جس کی معرفت وہ صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے اور ان کو سمجھا کرتے تھے، کہا کہ اسے اس عہد نامے کا ترجمہ کر کے اس کی زبان میں سنا دو، اور اگر یہ چاہے کہ اس کا ترجمہ اس کی زبان میں بھی تحریر کیا جائے تو کر دو، اور اس پر میرے دستخط لے لو، اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے کہہ دو کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عہد نامے کی خلاف ورزی کرے گا اور میرے خلاف لڑے گا۔ اسے کہہ دو کہ میں نے ملکہ سبیلہ سے متاثر ہو کر اسے رہا نہیں کیا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں اس جیسے گنہگار آدمی کو بھی بخش سکتا ہوں۔ میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، کسی سے میں ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتا، اور یہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں تک اسے محافظوں کی حفاظت میں پہنچا دو۔ گائے آف لوزنیان جو بیت المقدس کا حکمران تھا اور جنگ حطین میں جنگی قیدی ہوا تھا، عہد نامے پر دستخط کر کے سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے ہاتھ بڑھایا، گائے نے پرجوش طریقے سے ہاتھ ملایا اور کہا، ایوبی تم عظیم ہو، اور خیمے سے نکل گیا۔ گائے کی رہائی کو یورپی مورخوں نے کھل کر بیان کیا ہے اور اسے ملکہ سبیلہ کا کارنامہ لکھا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ سبیلہ سے متاثر ہو کر اور گائے کو اپنے جیسا بادشاہ سمجھ کر رہا کیا تھا، اور جیسے اسے عام اور غریب لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے جو صلیبی جنگوں میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہا، اپنی یادداشتوں میں ایک غریب عیسائی عورت کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب گائے آف لوزنیان کی رہائی کے بعد صلیبیوں نے ساحلی شہر اکرا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس محاصرے کا تفصیلی ذکر آگے بھی آئے گا۔ صلیبی فوج کے کیمپ کے ساتھ ہی ان عیسائی شہریوں کا کیمپ تھا جو دوسری جگہوں اور بیت المقدس سے نکل کر یہاں جمع ہو گئے تھے۔ محاصرہ 2 سال طویل ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ایک تو چھاپا مار تھے جو محاصرہ کرنے والے صلیبی فوج کے کسی نہ کسی حصے پر شبخون مارتے رہتے، دوسرے کچھ غیر فوجی مسلمان تھے جو انہی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ انہیں اجازت دی گئی تھی کہ صلیبی فوج کو پریشان کرتے رہیں۔ چونکہ عیسائی شہری اپنی فوج کے ساتھ تھے، اس لیے وہ فوج کی بہت مدد کرتے تھے۔ مسلمان غیر فوجی گروہ ان عیسائی شہریوں کو بھی پریشان کرتے رہتے تھے، رات کو ان کے کیمپ میں گھس جاتے اور ان کا سامان اٹھا لاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ 1-2 عیسائیوں کو اٹھا لاتے اور انہیں جنگی قید میں دے دیتے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।